أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. کیا جی دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو. یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو تم لین دین کرتے ہو کسی بھی قسم کے سود کا تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے تو نہیں اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک. اور جو تم کسی قسم کی زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ہر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کے سبب، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، تاکہ انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میاں بیوی کے تعلق کے بعد اصولی طور پر بچوں کی باری آتی ہے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرنی تھی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب بات کرنی ہے تو اس میں ان کی جسمانی، ان کی ذہنی، ان کی جذباتی، ان کی نفسیاتی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی، ان کی معاشی اور ان کی سیاسی تربیت پر بھی بات کرنی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جب ان کی معاشی اور سیاسی تربیت پر بات کریں گے تو اگر قرآن مجید کی جو جنرل معاشی اور سیاسی تعلیمات ہیں وہ اگر ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو پھر وہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے ہم پہلے قرآن مجید کی جو معاشی تعلیمات ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، پھر قرآن مجید کی سیاسی تعلیمات پر بات کریں گے، اور یوں جب نظام زندگی کو ہم ایک لحاظ سے پورا کریں گے پھر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے، جس سے ساری چیزیں ایک دفعہ ریوائز بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب جو معاشی معاملات ہیں اس حوالے سے سمجھیں کہ دو اسپیکٹ ہیں اس موضوع کے. ایک ہے اسلام کا معاشی نظام. جب اسلام کے معاشی نظام کی بات کی جائے گی تو موجودہ نظام کی بھی بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کی معاشی تعلیمات ہیں اس پر ذرا پہلے ہم بات کر لیں. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، یعنی کہ وہ بلاکس موجود ہوں جن کو جوڑ کر وہ پورا ایک اسٹرکچر بننا ہے. دوسری ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر جب ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نظام کی اور سب کچھ، تو وہ جو جنہیں ہم چھوٹی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کا آپ سے مجھ سے آج تعلق ہوتا ہے، آج آپ نے اور میں نے اپنے رویے میں اس کو لے کر آنا ہوتا ہے، وہ عام طور پر اگنور ہو جاتی ہیں. اور انسان ساری باتیں سننے سمجھنے کے بعد
یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سارے اچھے کام ہیں جو اس کو کرنے چاہیے، جو اس کو کرنے چاہیے، جو ریاست کو کرنا چاہیے، جو معاشرے کو کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ چیز ذرا پس منظر میں چلی جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے قرآن مجید کی جو معاشی تعلیمات ہیں بالخصوص وہ جو آپ سے مجھ سے متعلق ہے، وہاں سے بات شروع کر کے انشاءاللہ گفتگو کو آگے لے کے جائیں. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی معاشی تعلیمات پر جب ہم بات کریں گے تو آپ سے جو میں نے چند ہفتوں پہلے رحمان، قرآن اور میزان کے نام پر بات کی تھی، سورہ رحمان کی شروع کی آیات کے حوالے سے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس ٹاپک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عدل جو ہے، عدل وہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے. اصل جو سلوگن ہے اسلام کا وہ عدل ہے، اعتدال اور توازن اور بیلنس ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو سمجھتے رہنا اور سمجھ کے رکھنا ضروری ہے، بولنا بھی نہیں، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، پھر باقی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو معاشی تعلیمات میں بھی عدل کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی نظام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی بیس، اور ایک ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل جو اس کی تصویر ہے وہ. تو فکر اور جو اس کی تھاٹ ہے وہ بھی سامنے ہونی چاہیے، تبھی اس جو پریکٹیکل جو پوری اس کی تصویر ہے اس کی ساری حکمت ہمارے سامنے آئے گی. تو جو پہلی آیت ہم یہاں پڑھیں گے وہ قرآن مجید کی معاشی تعلیمات کی اصل تھاٹ ہے اور فکر ہے، بیس ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک انسان کا اصل مقصد اس کی معاشیات نہیں ہے، اصل مقصد اس کا معاش نہیں بلکہ اس کی معاد ہے. اصل قرآن مجید جو ہمیں زندگی کا سبق دیتا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس پورے گرینڈ پرسپیکٹو کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آخرت کی زندگی سامنے ہوگی تو اس دنیا کی زندگی سامنے رہے گی. اس دنیا کے جو معاشی معاملات ہیں اس کو دیکھنے کی جب تک اینک آخرت والی نہیں لگے گی تب تک وہ نظر ہی کچھ اور آئے گا. تو پہلے سب سے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو دیکھا تھا نا کتنی اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز. معاشی حوالے سے اس کی ڈائمینشن کیا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کا اصل مالک تو اللہ ہے. زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اور میں اس کے اصل مالک نہیں ہیں. یہ پہلی بیس تھاٹ ہے. اب اس کا ایمان بھی رسالت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ معاشی تعلیمات میں جو جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ہم نے وہ لینی ہے، اور جس جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم نے اس سے منع ہو جانا ہے. یہ ہے بنیادی ایمان کا اس پورے ہمارے ٹاپک سے تعلق. اب ذرا پہلی آیت دیکھیے، اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ وسیع کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے نہ پتلا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو یہ یقین رکھنا کہ مجھے جو رزق ملتا ہے یہ اپنی محنت کے بل پر، اپنی صلاحیت کے بل پر نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے وہ لے کے آزماتا ہے. اصل دنیا کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنے کو ہم عام طور پر بالکل ہی نیگیٹو سینس میں ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نیگیٹو سینس نہیں ہے، یہ بڑی پوزیٹو سینس ہے. یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، تمہارے امتحان کے لیے ہے. کیا مطلب؟ یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ تمہیں ایک امتحان گاہ میں جو سامان مہیا کیا جاتا ہے یہ اس طرح ہے، اسی میں تم نے پرفارم کر کے رزلٹ اچھا حاصل کرنا ہے اور انعام حاصل کرنا ہے. تو یہ تو انعام حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا اگر آپ دیکھیں پوزیٹیولی، تو نیگیٹو چیز نہیں ہے. تو لہٰذا مال کا یہ سینس ہونا، پورے معاشی جو ہماری جدوجہد ہے اس کی یہ سینس ہونا کہ یہ اصل میں آپ کا میرا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جس بھی ماحول میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب آپ سے میرے سے یہ امتحان لینا ہے کہ ہم پرفارم کر کے دکھائیں. زندگی موت کا سارا جو معاملہ ہے وہ تو امتحان کے لیے. یہ ہے اصل جو تھاٹ ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ رہے گی تو باقی ساری چیزیں صحیح رہیں گی. کیوں بھلا؟ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ دنیا ایکسیڈنٹلی چل رہی ہے، خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے، کسی ذات کے کرنے سے نہیں ہو رہا، وہ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے اپنی صلاحیت کی بنا پر ملا ہے، اور جو مجھے نہیں ملا وہ میری بدقسمتی، میں اب اس پر افسوس کروں، کسی کو مورد الزام ٹھہراؤں. جیسا معاملات ہے جس کو قرآن مجید نے کیا فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اپنی صلاحیت کی بنا پر ملا ہے تو پھر وہ اسے اپنا سمجھے گا. جب اپنا سمجھے گا تو اپنے مفادات کی خاطر اسے استعمال کرے گا، اپنی مرضی کے تحت اسے استعمال کرے گا. جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے کسی نے دیا ہے، کسی کی امانت کے طور پر سے میرے پاس ہے، تو پھر اس کا رویہ چینج ہو جائے گا.
یہ پوری تھاٹ ہے، فکر ہے جو پہلے پیچھے کلیئر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ فکر کلیئر کر دے. یہ تھاٹ جب کلیئر ہو جائے گی ساری تعلیمات آپ کو سمجھ آ جائیں گی. پھر وہ یسألونک کی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو صحابہ کے اندر پیدا ہوئی تھی. وہ خود آ کے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اندر حسب دار ہو گئی ہوگی نا. اور اگر یہ حسب دار نہ ہوئی تو یہ ساری باتیں جو ہے پھر فلسفے رہ جائیں گے، کہانیاں رہ جائیں گی، باتیں رہ جائیں گی، اور اس سے پھر ہم غلط اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کرنے لگ جاتے ہیں دین ہی کی تعلیمات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح اسپرٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمانیات کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. اب دیکھیں کہ جب بھی ہم معاشی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی انسان کی معاش کے 3 فیزز ہیں. ایک ہے کہ وہ اس کی آمدن کیسے ہوتی ہے، ایک ہے اس کا خرچ کیسے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور تیسرا یہ ہے کہ آمدن اور خرچ میں جو مس میچ ہو جاتا ہے، پوزیٹیو اور نیگیٹو. اگر نیگیٹو ہو جاتا ہے تو اسے ایسے کرنا پڑتا ہے، اور اگر پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو اسے ایسے اس حالت میں آ جاتا ہوں. ایسے ہی نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ 3 سچویشن ہے، ایک آمدن ہے، ایک خرچ ہے، ایک بچت ہے. پوزیٹیو اور نیگیٹو لادہ بیس ہے ایک. تو ہم ان تینوں کو 3 حصوں میں سمجھیں گے. پہلے سب سے ہم آمدن کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم خرچ کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر ہم بچت کے بارے میں بات کریں گے. اوکے ہوگی بات؟ تو آمدن کے بارے میں بات ذرا سمجھ لیں. آمدن بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک وہ ہے جو انسان خود اپنی محنت سے کماتا ہے، دوسری وہ ہوتی ہے جو اسے مل جاتی ہے بائی ڈیفالٹ، بائی برتھ. تو جو پہلے سے مل جاتی ہے ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو پہلے جو اسے مل جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی زور نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ اپنی تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا. اب ایک امیر باپ کے گھر پیدا ہوا ہے تو اسے زیادہ وراثت ملے گی، اور اگر کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اسے کم وراثت ملے گی. تو بات ہم وراثت سے شروع کرتے ہیں. تو اسلام کی معاشی تعلیمات میں سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ وراثت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے، قرآن مجید نے جتنی تفصیل سے وراثت کے قانون کو بیان کیا ہے شاید ہی کسی قانون کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہو. اس قدر تفصیل سے بیان کیا اس کو، مطلب تمام رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے اور کس کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، سارا بیان ہوا ہے. تو اس کی تفصیل تو آپ فقہا سے پوچھیے. اور یہ انسان کی روٹین عام ہونی چاہیے. جیسے ہم نے اپنا فیملی ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے، اس طرح ایک فیملی فزیشین ہوتا ہے، اسی طرح ایک فیملی مفتی بھی ہمیں رکھنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو ہم فوراً سے کس سے رابطہ کر کے پوچھیں گے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے یا سنت کہنا، صحیح ہے نا؟ پوچھنا شریعت کی تعلیم کے بارے میں یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اس کی حکمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی مزید تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی حکمتوں کے بارے میں ذرا ایک بات سمجھیے کہ اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو یا تقاض نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے معاشی اصولوں میں سے ایک اہم اصول کیا ہے؟ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دولت تم میں سے صرف غنی لوگوں میں سے، امیر لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. اور آج بھی دنیا اپنی سوچ وچار سے جہاں پہنچی ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وہ پروڈکٹیو ہوگی پوری سوسائٹی کے لیے. جتنی وہ اسٹیٹک ہو جائے گی، ارتکاز ہو جائے گا، اتنی ہی وہ نقصان دہ ہوگی. تو اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے. اب جہاں آپ دیکھیں کہ وراثت میں کیا ہے کہ جو بھی شخص فوت ہوا ہے اس کا مال پھر تقسیم ہو جاتا ہے اس کے اولاد میں، پھر جب وہ فوت ہوتی ہے تو اور تقسیم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بانٹنے کا معاملہ ہے، یہ جو اس کی سرکولیشن کا معاملہ ہے، یہ بڑا بنیادی اہمیت کا عامل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ تمام جو رشتے ہیں، ناتے ہیں، ان کے اپنے اپنے حصے ہیں. اس کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ میں کچھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ ہمارے ہاں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. ایک تو ہے نا کم عملی پایا جانا، ایک ہوتی ہے کم علمی پایا جانا. کم عملی جو ہے وہ تو پائی ہی جاتی ہے، ہم ساروں کو ہی پتا ہے، لیکن بعض اعتبارات سے کم علمی بھی پائی جاتی ہے. اس کو بھی ذرا آج دیکھتے ہیں. ذرا الفاظ چیک کیجئے اس سورت کے، سورۃ النساء کے الفاظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا مطلب؟ وراثت والدین کو بھی منتقل ہوتی ہے، اولاد کو بھی منتقل ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو بھی منتقل ہوتی ہے. یہاں کس کی بات ہونے لگی ہے؟ اولاد کی بات ہونے لگی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اولاد کی. اوکے آگے چلتے ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 پورے ترکے کا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فَلَهَا النِّصْفُ. تو اس کے لیے نصف ہے کل ترکے کا.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ذرا الفاظ چیک کریں. وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، اسپیشلی فرقہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے. کیا مطلب؟ ماں اور باپ دونوں کے لیے کتنا ہے؟ حالانکہ باپ کیا ہے؟ مرد ہے، اور ماں کیا ہے؟ عورت ہے. برابر ہو گیا کیسا؟ عام طور پر چونکہ ہم نے خواتین کو وراثت میں حصہ دینا ہی نہیں ہوتا، بہنوں کا حصہ ہم نے دینا ہی نہیں ہوتا، اور ان کی مانگنے کی ضرورت وہ مانگ لیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے انڈرسٹوڈ سمجھا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ازلی معاف کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے کبھی ان تعلیمات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس سے دو طرفہ نقصان ہوتا ہے. جو اسلام کے دشمن ہیں یا اسلام سے بیزار ہیں، وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھو جی دیکھو اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ہمارے ایک بڑے جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل زمانے کے، انہوں نے ایک اخبار میں کالم لکھا کہ اگر قرآن مجید 21ویں صدی میں نازل ہوتا ہے تو اس کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، الفاظ چیک کریں. اور اس میں جو انہوں نے اپنی نیا ایڈیشن پیش کرنے کی کوشش کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ پھر مرد اور عورت کا وراثت میں حصہ برابر ہوتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید نعوذ باللہ کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی تھی. ایک طرف یہ انتہا ہوتی ہے، اور دوسری طرف کیا انتہا ہوتی ہے کہ جو عورت کو حصہ دیا ہوا ہم نے وہ بھی نہیں دینا ہوتا. دونوں انتہا ہیں. تو دو انتہا ہیں اس حوالے سے. ایک یہ کہ جتنا شریعت نے حصہ دیا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے ایک طبقے کو، اور دوسرا ایک طبقہ ہے کہ جتنا دیا ہے اس نے وہ بھی نہیں دینا. حکمت کو کسی نے بھی نہیں سمجھنا، نہ اس نے حکمت کو سمجھا ہوتا تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ اولاد کے معاملے میں یہ بات ہے کہ بیٹے کا حصہ دوگنا ہے بیٹی سے، لیکن جب والدین کو گیا تو برابر ہو گیا. یہاں سے پھر بات وہی آگئی جو پچھلی دفعہ ہوئی تھی، جب میں نے شوہر اور بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ مرد کو عورت پر جو فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ ایک خاص اعتبار سے کیا گیا ہے، بطور شوہر کیا گیا ہے. میاں اور بیوی میں سے اگر دیکھیں گے تو میاں کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے، ماں اور باپ میں سے دیکھیں گے تو ماں کا رتبہ اوپر رکھا ہے. یہ اللہ کے کام ہے. اسی طرح یہاں اگر آپ دیکھیں تو بیٹے اور بیٹی کے جو معاشی معاملات بالخصوص جو وراثت میں انہیں حصہ مل رہا ہے، اس میں سے بیٹے کا حصہ دوگنا ہے. اس کی اپنی جگہ حکمتیں ہیں کہ خود اس بیٹی کی کفالت بھی تو اس بیٹے کے ذمہ ہے. غور کریں نا، یعنی کہ بیٹی کو فرض کریں 50% ملا ہے اور بیٹے کو اس سے دوگنا ملا ہے فرض کریں. اب وہ بیٹی کا وہ مال اس کا اپنا ہے، وہ سنبھال کے رکھ لے، اور بیٹے نے اس مال میں سے خود بھی کھانا ہے، اپنی بہن کو بھی کھلانا ہے. کیسا؟ پہلی بات تو یہ. پھر کل کو بیٹے کی شادی ہونی ہے تو اس نے مہر دینا ہے، اور بیٹی کی شادی ہونی ہے تو اس نے مہر لینا ہے. اب یہ تو ہماری ہندوانہ رسومات ہے نا کہ ہم نے جہیز دینا ہے اور لڑکے نے لینا ہے. اب وہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے اس طرح کا معاملہ بنایا. اسلام کی تو تعلیمات ایسے نہیں تھی. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں، اور پھر والدین کا جب ذکر آیا تو دونوں کا برابر کر دیا. جب میں محاضرات پڑھ رہا تھا، محاضرات فقہ جو بڑی خوبصورت بک ہے اور ہمیں مدرسین کو جو نصاب دیا گیا اس میں شامل ہے، وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بڑے ہی کمال کے وہ رائٹر ہیں اور کمال کے مفکر ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے یہ بات جب میں نے وہاں یہ پڑھی تو میں خود تھوڑی دیر کے لیے جو ہے چونک اٹھا کہ اچھا، حالانکہ میں نے کئی دفعہ قرآن مجید پڑھا تھا، سنا تھا، ایک دو دفعہ سنایا بھی تھا، لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ بعض اعتبارات سے مرد اور عورت کی وراثت برابر ہے اور استثنائی صورتحال میں تو عورت کی بڑھ بھی جاتی ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا. لیکن ہم نے کبھی چونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی بات کو، تو اس لیے محسوس ہوتی ہے ایسے. تو پہلی بات تو یہ وراثت کے جو میں نے آپ کو اضافی نقطہ بتایا، یہ اگرچہ آج کے موضوع کے اعتبار سے تو ذرا ذیلی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کم از کم آپ کی نظر میں وراثت کی جو اہمیت ہے اور اس کی تقسیم کی جو اہمیت ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. یوں سمجھیے کہ یہ پہلی اینٹ ہے، اگر یہاں سے کام خراب ہو جائے تو پھر سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی جو ابتدائی تعلیمات ہے نا، ان میں وراثت کا ذکر آتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. ان برائیوں میں سے ٹاپ کی برائیوں میں کیا بات آ رہی ہے کہ جو وراثت کا مال سارا ہی ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ. آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں جب کمائی کے ذرائع، آمدن کے جو ذرائع ہیں، اس میں ذرا چیزیں دیکھنے کیا کیا ہے. تجارت جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے جو بنیادی اصول بتائے ہیں، اور مال حاصل کرنے کے بارے میں جو بنیادی اصول بتائے ہیں، اس کے بارے میں بنیادی آیت سب سے اہم یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت حاصل کرو. بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، آپ جب رمضان والا رکوع پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں رمضان کا جب آپ سنیں گے درس، انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم یہاں بھی کریں گے. اس کے رمضان کے رکوع کے آخر میں جا کے یہ آیت آتی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. بڑی خوبصورت آیت ہے. اس میں ذرا غور کریں، پہلے تو یہ اموالکم کہا گیا، تمہارے اموال. کیا مطلب؟
یہ جو پرسن اے کا مال ہے، پرسن بی کا مال ہے، پرسن سی کا مال ہے، یہ سارے مال الٹیمیٹلی تو اجتماعی پورے معاشرے کے ہیں نا. تو اگر تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، پھر وہ کسی کو کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یہ اگر سارے اس طرح معاملات ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی تو پورے معاشرے کا نقصان ہوگا نا. تم سوچ رہے ہو تم نے کسی کا نقصان کیا اور تمہارا فائدہ ہو گیا، شاید نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب یہ نقصان در نقصان کی چین چلے گی تو پھر دھوکے کی جب چین چلے گی تو پھر تم بھی دھوکہ کھاؤ گے، سارا ہی دھوکہ کھائیں گے اور پورے معاشرے میں دھوکہ دہی پھیل جائے گی. جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب معاشرے بہت بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا آتا ہے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو ایک تو گناہ ویسے بھی خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا ہوتا ہے، لیکن معاشرتی سطح پر اگر آپ دیکھیں نا تو جب ظلم عام ہو جائے نا، ہر شخص ظلم کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ظلم سہنے والا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کا جدھر دال لگ رہا ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظالم اور مظلوم کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور آج کیفیت تقریباً اسی طرح کی ہوئی ہے. تو فرمایا گیا کہ مال آپ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ باطل طریقے سے مت حاصل کرو. اب باطل طریقہ کیسا ہے؟ ایک جنرل سی اصطلاح ہے نا باطل طریقے، جس طرح قرآن کہہ دیتا ہے حق باطل، کتنے جنرل سی اصطلاح استعمال کر دیتا ہے. سورۃ اثر میں بنیادی سی اصطلاح استعمال کر دیتا ہے، تواصوا بالحق. اب یہاں باطل جنرل ایک اصطلاح استعمال کر دی. تو بڑی خوبصورت تشریح معرفت قرآن میں لکھی ہے کہ باطل دو طرح کا ہے. ایک وہ باطل ہے جو اخلاقی سطح پر باطل ہے، تمام شریعتوں میں، تمام معاشروں میں، تمام ضابطۂ اخلاق میں اسے باطل سمجھا جاتا ہے. مثلا کسی کی چوری کر لینا، کسی کا ڈاکہ مار لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، رشوت کرنا، کرپشن، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ساری معاشروں میں بری ہیں. کیا خیال ہے؟ صرف اسلام نے آ کر تو نہیں بتایا نا کہ بری ہیں، پہلے سے ہی بری تھی. ہاں، اسلام نے ان کی برائی کو روکنے کا ایک پورا نظام دیا، پورا ایک نظام ایسا قائم کیا، ضابطۂ اخلاق ایسا دیا کہ جس میں یہ چیزیں رک جائیں. لیکن یہ چیزیں تو پہلے کی بری تھی. اب ان ساری چیزوں کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیں. ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ جو حدیث ہوتی ہے نا وہ ہم میں سے نہیں، یہ بڑی ڈاڈی حدیث ہوتی ہے. اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ اس وقت کی جو ریاست مدینہ جو تازی تازی قائم ہو رہی ہے، اس میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ریاست اسے اون نہیں کر رہی. کتنی بڑی ایک قانونی سطح پر ایک سزا ہے اسے بننے کے لیے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اب اس وقت کے جو صحابہ تھے جنہیں جان جو ہے وہ مشکلوں میں ڈال کے اور مصیبتوں میں ڈال کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے، مارے کھا کھا کے، مصیبتیں سہ سہ کے، ان کے لیے یہ بات بڑی سیریس تھی کہ ہم میں سے نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو ہونا ہے امت مسلمہ میں سے، ہم تو اتنی قربانیاں کر کے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں تو چونکہ بالکل پیدائشی طور پر بائی برتھ مل گیا نا اسلام، اس لیے ہمیں اس کی قدر ہی نہیں اس طرح. لیکن یہ الفاظ آپ چیک کریں، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ہم میں سے نہیں. اور آج ہمیں اس کا احساس ہونا ہو، ایک دن آئے گا کہ اس کا احساس ہو جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوگا. تب یہ الفاظ اگر ہمارے سامنے آئے تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اسی طرح آپ آگے چلیں، ملاوٹ کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی. ناپ تول میں کمی ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا؟ ذرا غور کریں. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جس پر ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، پورا پورا ناپ تول کیا کرو. اب ان کی قوم کا معاملہ کیا تھا کہ مشرق و مغرب کی جو پوری تجارت تھی اس کے کوریڈور پر وہ موجود تھے، اور ایک انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی. تو تجارتی اجارہ داری قائم کر کے لوگوں کا استحصال کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. استحصال کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، جو ان میں سے بڑی اہم قسم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آج کے دور میں اس کی کئی شکلیں ہیں، ذرا اندازہ کریں. آج کے دور میں اس کی کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں لینا پورا اور دینا کم. ناپ تول کے لیے مختلف پیمانے رکھے جاتے تھے اس زمانے میں. آج ایک تو سادہ کام ہے نا کہ وہ تولنے کے لیے جو ترازو رکھا ہوا ہے اس کے نیچے کچھ لگا دیا ہے کچھ وہ. لیکن اس کو ذرا بریک انالیسس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ جو جاب کر رہا وہ اس جاب سے جو کچھ اسے پے ملنی ہے وہ تو پوری لیتا ہے، جو کچھ اسے سہولیات ملنی ہے وہ تو پوری کرتا ہے. لیکن جو اسے فرائض ادا کرنے ہیں، جو اسے ٹائم دینا ہے، جو اسے انرجیز دینی ہے، اس میں وہ نہیں مارتا ہے. تو یہ ناپ تول میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ لین دین میں کمی ہوئی نا. اس کو بریک انالیسس سے دیکھیں تو ہم سب پر یہ فٹ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ خاص قسم کے کوئی ماحول پر ہی فٹ آتی ہے. شریعت کی تعلیمات تو ابدی ہیں. اس سے مزید آپ آگے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد جو بنیادی طور پر 3 کام کیے، مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، یہود کے ساتھ معاہدہ کیا. یہ تو ہمیں ساروں کو یاد ہے نا. ایک اور بڑا اہم کام کیا جو ہمارے اس ٹاپک سے بڑا ریلیٹڈ ہے، اور قرآن مجید کی مزید جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ کنسیپٹ واضح ہونا بڑا ضروری ہے.
وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جاتے ہی پھر ایک بازار قائم فرمایا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ. آپ اسے بازار مدینہ کہہ سکتے ہیں. وہ مدینے کا بازار تھا, بابرکت بازار تھا. اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا کہ ادھر لاؤ اور اپنا مال انویسٹ کرو. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذرا بیک میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے تو پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے. صادق اور امین تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو دوست احباب تھے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے, وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک نامی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بھی اسی طرح کی نیک نامی ہوگی. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. اب جیسے ہی وحی کے نزول کا آغاز ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے, اور اس میں بنیادی وہ ساری تعلیمات آ رہی ہیں جو مکی قرآن میں آتی ہیں. ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت ہے, دھوکہ دہی کی ممانعت ہے, باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت ہے, ساری باتیں آ رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتا چلا جاتا ہوگا, اگر فرض کریں اس میں پہلے جہالت کے دور میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوتی ہوگی تو وہ دور ہوتی چلی جاتی ہوگی نا, اور اب وہ ایک صالح تاجر بنتا چلا جاتا ہوگا نا. اصل میں ہمیں صحابہ کی صرف وہ والی قربانیاں یاد ہیں کہ جو ہم نے واقعات سنے ہیں کہ انہیں مارے پڑی, انہیں یہ ہوا, وہ بھی قربانیاں بڑی اعلیٰ تھیں, لیکن یہ قربانی تھوڑی قربانی تھی کہ حلال تجارت انہیں شروع کرنا پڑی. اس معاشرے میں جہاں سارے ہی حرام خوری پر چل رہے ہیں, سارے ہی دھوکہ دہی پر چل رہے ہیں, جھوٹ پر چل رہے ہیں, خیانت پر چل رہے ہیں, ایسے ماحول میں صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بدولت صداقت اور امانت کو اپنا لینا, خیانت اور دھوکہ دہی کو چھوڑ دینا, کتنی بڑی قربانی ہوگی. یہ بزنس مین سے ہی پوچھیں کتنی بڑی قربانی ہوگی, کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے کوئی ایک آدھی لگانی ہے تو لگا لو, لیکن یہ کام میرے سے نہ کرو, اب یہ کام بڑا مشکل ہے. یہ بہت بڑی قربانی تھی صحابہ کی. پھر وہاں شروع میں تو ہر صحابی کو بڑی مشکل پیش آتی ہوگی اکیلے سروائیو کرنے میں, لیکن آہستہ آہستہ جب صحابہ کا زور بڑھتا چلا گیا مکے میں, تو آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سارے نیک اور امانتدار اور دیانتدار تاجر تھے مسلمان, ان سب نے مل کر وہاں ایک نیک اور صالح تجارت کا ایک رو بہانا شروع کر دیا, ایک لہر چلنی وہاں شروع ہوئی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے تھے. رستے میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی, وہ تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, جو کہ حضرت زبیر کے سسر تھے, آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک تو بیٹی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, جو ہم سب کی اما جان ہے, اور ان کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسما, وہ حضرت زبیر کی مسز تھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سسر ہوئے نا, تو انہوں نے اپنے سسر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کیا, پارچہ جات پیش کیا, قلیم پیش کیا. اب وہاں سے وہ واپس آ گئے اور یہ دونوں چلے گئے ہجرت کرنے. اب عام جب قاری اسے پڑھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ اچھا مکے میں اتنے سخت ماحول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں, جی تجارت کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں مال لے کے, تھوڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا. اور عام صحابی بھی نہیں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے صحابی. کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کنارے کنارے پر رہنے والے ہوں, ٹھیک آگے مندار میں کودنے والے صحابی ہیں. وہاں بڑی تفصیل خوبصورت لکھی ہوئی کہ مکے میں جو تاجر صحابہ تھے مہاجرین, انہوں نے اپنا ایک سرکل بنا کر اپنی ایک دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوا, لیکن ان سب کو مشکل پیش آ رہی تھی اس مشکل ماحول میں. ایسے ہی ہے نا, ان کو سروائیو کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. جیسے ہی ہجرت مدینہ ہوئی اور صحابہ آ گئے مدینے میں اور وہاں ایک قائم کر لیا بازار, تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازار قائم کیا تو ذرا آپ ان اثرات کو ذرا سمجھیں. مدینے میں انصار جو تھے نا, اوس اور خزرج, وہ عام طور پر کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ تھے, کیا کاشتکار قسم کے لوگ تھے, تجارت انہیں بہت زیادہ نہیں آتی تھی. مدینے میں تجارت پر کنٹرول تھا یہودیوں کا, اور ان کی منوپلی قائم تھی. بازار بھی ان کے تھے, بنو قینقاع کے, بنو قریظہ کے, ان کے بڑے بڑے بازار تھے, کارخانے تھے باقاعدہ ان کی درسگاہیں تھیں, فیکٹریاں تھیں ان کی. اور انہوں نے ناپ تول میں کمی کو آفیشلائز کیا ہوا تھا, مطلب لینے کے لیے الگ پیمانے, دینے کے لیے الگ پیمانے, اور کہا ایسے ہی ہوتا ہے, ہم ایسے ہی کرتے ہیں, چیز لینی ہے تو لونے تو جاؤ, پتہ ہے ساروں کو ہی پتا ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. ساروں نے اس کو ذہناً تسلیم کیا ہوا تھا مجبوراً کہ بس جی کیا کریں, اب تجارت ہی نہیں کی ہے. بڑے بڑے تاجر تھے, ابو رافع نام کا ایک تاجر تھا ان کا, بہت, اسے تاجر حجاز کہا جاتا تھا, پورے حجاز کا بڑا تاجر, آپ اندازہ کریں کتنا بڑا تاجر ہوگا, اور وہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا. اب ان کی جو منوپلی تھی ساری, اور انصار ان سے بڑے تنگ تھے, انصار ان کے مقروض بھی تھے, سود پر وہ قرضہ دیتے تھے, وہ سود چڑھتے چڑھتے زیادہ سے زیادہ مقروض ہوتے جاتے تھے. کسی کا باغ ہتھیا لیتے تھے کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے نا, موٹر وے گروی رکھ لیا, فلاں ادارہ گروی رکھ لیا, سب کچھ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اب کسی کا باغ ہتھیا لیا, کسی کا کچھ ہو گیا, یہ سارا یہودیوں کا معاملہ تھا.